ہم حاضر ہیں اور کچھ بات چیت کریں گے پاکستان کے حوالے سے، کچھ یو ایس اسرائیل کی وار اگینسٹ ایران اور جو اس میں ڈیولپمنٹس ہیں۔ بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان سے اسحاق ڈار جو فارن منسٹر ہیں غالباً اور ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، انہوں نے چائنا کا دورہ کیا ہے حال ہی میں، جو کہا بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کچھ نیگوسیشن کے حوالے سے یوں گئے کہ ایران نے اپنی مطلب کوئی کہہ لیجیے اپنا جو ٹرسٹ ہے وہ یوں شو کیا ہے کہ چائنا کو اس میں شریک ہونا پڑے گا نیگوسیشن میں، تو ہی وہ اس پہ آمادہ ہوں گے۔ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کس پر اعتبار کریں، امریکہ کے ساتھ ان کے ایوری ٹائم جب ایکٹیو مذاکرات میں ان کے اوپر حملے ہوں گے، اور جو پچھلے بھی معاہدے ہیں ان کے اندر تمام پروٹوکول مطلب اس کے مطابق چلتے ہوئے ایران نے تمام معاہدوں کو نبھایا ہے، مگر پھر بھی ان کے اوپر مسلسل دھمکیاں اور حملوں کی وہ کہہ لیجیے دھمکیاں اور پھر حملے ہوتے رہے، تو اس کے بعد ان کا نہ تو امریکہ پہ ٹرسٹ ہے نہ اسرائیل پہ ہے، اور پاکستان کے شاید حالات و واقعات دیکھ کر کے پاکستان نے اس وقت فرسٹ آف آل اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کا معاہدہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ پیس بورڈ میں ہے۔ غالباً ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ پاکستان کے جو پچھلے اقدامات ہیں یعنی پیس بورڈ میں شرکت اور یہ سب کچھ، ان سب کو لے کر مطلب پیس بورڈ میں جو لوگ بھی شامل ہیں اس کے حوالے سے بھی اور ان کا معاہدہ، تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ ان کو نیگوسیشن کے لیے درمیان میں بٹھائیں، تو انہوں نے چائنا کے لیے درخواست کی کہ چائنا اگر شامل ہوگا، تو درخواست نہیں مطلب انہوں نے کہا کہ اگر چائنا شامل ہوگا، تو اس سلسلے میں سنا ہے کہ اسحاق ڈار وہاں گئے اور کیا بات چیت ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ جیسے کہ میں اور انیس بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے کہ اگر چائنا کے پاس جائیں گے تو چائنا شاید پہلے یہ شرط رکھے کہ پہلے تم لوگ اپنی جنگ بند کرو، یہ افغانستان کی اور پاکستان کی، اور غالباً اس قسم کی کوئی بات درمیان میں آئی ہے، مگر وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ جو پچھلے 10-12 دن سے 15 دن سے جو جنگ تھوڑی سی مدھم ہو گئی تھی، اس کے اوپر وہ سٹرائکس دونوں جانب سے آج کے پچھلے جو دن گزرا ہے اس کے اندر 24 گھنٹوں میں پھر سے وہ سٹرائکس ہوئی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا داستان ہے اس کی تو بھی خبر نہیں ہے، لیکن اس تمام معاملے کو کہ جہاں پر بھاگ دوڑ ہو رہی ہے پاکستان میں بظاہر کہ وہ کوئی صلح کا معاہدہ کروا رہے ہیں، وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں علیمہ خان کل پھر اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جو ان کو عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے، ان کے لیے دن مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ اس دن فیملی کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور وہ ہر ٹیوزڈے کو دونوں تینوں بہنیں وہاں پہ پہنچتی ہیں، کچھ اور لوگ بھی پہنچتے ہیں، تو ان کو اپنے بھائی سے عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں دی جاتی، اور کل بھی اسی طرح سے ان کو روک دیا گیا بنا کسی وجہ کے، اور جبکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ ان کے کیا حال ہیں، جو اطلاعات تھیں بھی وہ بھی گورنمنٹ کی جانب سے تھی، تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کتنی درست تھیں کتنی نہیں۔ تو اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ اپنے گھر میں تو علیمہ خان جو ایک بہن ہے، ایک عام بہن کو بھی عادت مطلب اجازت ہوتی ہے، اگر کورٹ نے اجازت دی ہو ایک دن فیملی کی ملاقات ہو سکتی ہے، اس کو بھی یعنی اوبے نہیں کیا جا رہا کورٹ کے آرڈرز کو بھی، اور دوسری جانب آپ صلح کروائیں گے دو بڑے کنٹریز کے مابین جو اس وقت جنگ میں ہے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میں چاہوں گی کہ انیس اس کے اوپر انیس احمد کچھ تبصرہ کریں کہ یہ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہوگی، ایران اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا۔ سو آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ پلیز کچھ اس کو واضح کیجیے۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم سب ناظرین کو۔ دیکھیں جی، جو آپ نے فریم کیا ہے سچویشن کو، ڈیفینیٹلی یہی میں کہوں گا کہ لاسٹ 48 آورز میں اس طرح کی سچویشن تھی، لیکن اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں 72 آورز یا پچھلے 4-5 دن میں، تو کافی ہائپ کریٹ کیا گیا تھا اس کانٹیکسٹ میں کہ پاکستان جو ہے وہ میڈیشن کا رول ادا کر رہا ہے، میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے، اور جو کہ انہوں نے ان کو میرا خیال ہے ایک یہ بھی نیوز چل رہی تھی یا پروجیکٹ کر رہے تھے کم از کم کہ ایران اور یو ایس جو کہ دو رائیولز ہیں اس جنگ کے مین اسرائیل کے علاوہ، وہ بھی شاید پاکستان ان کے کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیٹو، فار ایگزامپل جے ڈی وینس جو ہیں یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ، وہ شاید ٹریول کریں، اور ایران سے بھی شاید کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیٹو آئے۔
تو وہ تو نہیں ہوا، لیکن 3 فارن منسٹر آئے، ٹرکی، ایجپٹ اینڈ تیسرا میں بھول رہا ہوں جو ہے، ایجپٹ. جی 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 جی. تو وہ جو ہے فارن منسٹر آئے اور ان کو ہوسٹ کیا ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں. تو آئی تھنک اس حد تک تو میرا خیال ہے اچھی آپٹکس بھی آئی، اور آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ بات بھی کی ہوگی. لیکن اس کا جو ہے میرا خیال ہے کوئی جو ہوتا ہے نا منٹس آف دا میٹنگ یا کوئی میمو اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا کہ کیا ڈیسائیڈ ہوا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ نیکسٹ ڈے اسحاق ڈار جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں چائنا. تو میرا خیال اس کی پھر فریمنگ اس طرح کی گئی تھی کہ شاید ان کو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ میٹنگ وہ شاید چائنا ٹریول کر رہے ہیں، اور وہاں پہ شاید چائنا کو انگیج کیا گیا ہے اسی کانٹیکس میں، ایران وار کے کانٹیکس میں، جس کو میں ایپسٹین وار کہتا ہوں، اس میں انگیج کیا گیا ہے، اور وہاں پہ شاید کوئی نہ کوئی ڈیسائسو اسٹیٹمنٹ آئے. تو وہ میرا خیال ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 5 پوائنٹ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آیا چائنا کا اور پاکستان کا، وچ از اے گڈ تھنگ، وچ از اے ویری گڈ ڈپلومیٹک تھنگ. لیکن اس کا اگر کانٹینٹ دیکھیں، اس کا جو 1 پیجر جو ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے، اس میں مجھے کوئی ایسی کوئی نتھنگ آؤٹ آف دا آرڈنری. اٹس اے ویری آئی ایم بینگ ویری کلیئر کہ اس میں کوئی بیسکلی دے اگریڈ آن سیز فائر، رائٹ. دے اگریڈ کہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلنا چاہیے، رائٹ. جو ہے لوگ جو جانوں کا جو ضیاع ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. I think those are the known facts, and it's you put a piece of paper which is fine, رکھیں آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی 5 ڈیمانڈز ہیں اور یو ایس نے 15 پوائنٹ اپنی ڈیمانڈز دی تھی. اس پہ کوئی نہ کوئی پروگریس اس پہ نظر نہیں آتی. یہ پازیٹیو بات یہ مجھے نظر آتی ہے کہ چائنا جو ہے، جو کہ کافی خاموش بیٹھا ہوا تھا، وہ جو ہے چائنا بھی ظاہر سی بات ہے انگیج ہوا اس میں. تو یہ آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ پازیٹیو فرام دیٹ میٹنگ. لیکن جو جیسے آپ نے ذکر کیا، جس کا ذکر پاکستانی میڈیا میں یا ان جنرل میڈیا میں نہیں آیا، ایک اور میٹنگ وہاں پہ ہوئی، اور وہ جو تھی وہ پاکستان اور افغانستان کے کانفلکٹ کی اس میں. اچھا، مزے کی بات یہ کہ پاکستان جو ہے وہ میڈیٹر کا رول ادا کرنے کا جو ہم نے ذکر کیا وہ بٹوین یو ایس اینڈ ایران، یو ایس اسرائیل اینڈ ایران. لیکن یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ جو ہے چائنا واز دا میڈیٹر بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. تو میرا خیال ہے کہ دونوں جو چیز تھی وہ ایجنڈا کا حصہ تھی وہاں پر. اور پاکستانی میڈیا نے تو میرا خیال ہے بہت کم پروجیکٹ کیا پاکستانی افغانستان جنگ کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ نیگیٹو ہے. لیکن وہ امپورٹنٹ چیز ہے. امپورٹنٹ اس لیے کہ چائنا کا تو انٹرسٹ دونوں جگہ پہ ہے. چائنا وانٹس ٹو میک شیور کہ، کیونکہ چائنا اگر آپ دیکھیں اس کی میپ کو تھوڑا سا، افغانستان اور چائنا ان کا بارڈر ملتا ہے. افغانستان از بیسیکلی بٹوین چائنا اینڈ ایران. تو اگر آپ فار ایگزامپل جو ہم بات کر رہے تھے کچھ دنوں پہلے، اور ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے پروگرام میں آگے بڑھ کے، بگرام ایئرپورٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بہت ہی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور وہاں پہ چائنا کو وہ ظاہر سی بات ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے چائنا چاہے گا کہ جو افغانستان جو ہے وہ وہاں پہ پیسفل حالات رہے وہاں پہ. اور پاکستان نے جیسے کچھ دنوں پہلے، کچھ ہفتوں پہلے وہاں پہ اٹیک بھی کیا تھا بائی ایئر. تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے اس کافی آئی ایم شیور چائنا از ناٹ ہیپی ود دیٹ سچویشن. تو اس پہ بھی کافی بات ہوئی ہوگی. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ جو وزٹ جو تھا جو آپ نے ذکر کیا، یہ ملٹی لیٹرل تھا. یہ اس میں دونوں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے بعد آگے کیا سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ 5 پوائنٹ کا ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد میمو آیا، اس کے بعد کچھ پاکستان کی طرف سے یا اس کے بعد کوئی ہمیں کوئی اور پروگریس نظر نہیں آئی. آئی تھنک اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے کہ یو ایس اور ایران اور اسرائیل کی بات کہاں پہ جا رہی ہے انکلوڈنگ گلف. لیکن جو آپ نے ذکر کیا اس میں تو آئی تھنک دیٹ از دا کرنٹ سچویشن. ہاں، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس میں آپ ذرا اس بات کو بھی جوڑیں، آئی مین اس بات کو دیکھیں اس سب کی روشنی میں کہ اپنے ملک میں آپ کے ایکس پرائم منسٹر بے گناہ جیل میں ہیں، اور یہ تمام جو واقعات ہو رہے ہیں ہماری سوچ کے مطابق انہی وجوہات کی بنا پہ ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا. اور نمبر 2 یہ کہ ان کو
نہ صرف یہ کہ وہ پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے تمام عمر اپنی خدمات پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے پیش کی ہیں اور تمام عمر خدمت کرتے رہے ہیں، ہیرو ہیں پاکستان کے۔ اور ان کی بہنیں جن کو کورٹ سے ٹیوزڈے کا دن ملا ہے، ہر ٹیوزڈے کو وہ ملاقات کر سکتی ہیں، اور اب غالباً چوتھا مہینہ شروع ہو گیا یا ختم ہو رہا ہے کہ ان کو ان کی اپنے بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ ان کی ہیلتھ کے بڑے مطلب کرٹیکل کنڈیشن ہے ان کی۔ تو ان تمام باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا مطلب ہم بھی یوں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اور کیسے، ہم نہیں اعتبار جی کر سکتے کسی ایسے پہ کہ جو اس قسم کے واقعات کو اچھے صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کرتے، مطلب اس معاملے جی کو، جی دیکھیں تو وہ بالکل باہر کیا کریں گے؟ تو جی جی ایران جی اس کو کیسے دیکھتا ہوگا؟ ایران کے لیے کوئی جوک تو نہیں چل رہی نا یہ جنگ، ایران کے لیے زندگی اور موت ہے اس کے لیے، اور وہ اس کو کیسے دیکھتے ہوں گے کہ یہ ہمارے درمیان میں کون سے ثالثی کا کردار نبھائے گا جو یہ پاکستان اپنے اندر نبھا رہا ہے؟ جی جی دیکھیں پاکستان کی جو سچویشن ہے، انٹرنل سچویشن، وہ ڈیفینیٹلی اس کا فرق تو پڑتا ہے۔ وہ اس طرح پڑتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو گورنمنٹ جو میڈیشن کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے پاس اگر مینڈیٹ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر اس کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ کافی ویک ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس رول میں جاتے ہیں کسی بھی دو رائیولز کے درمیان، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سچویشن کیا ہے، تو آپ کی پھر ظاہر سی بات ہے شارٹ ٹرم تو شاید آپ میڈیشن کرا لیں، لیکن لانگر ٹرم اگر آپ کا رول اگر ہوتا ہے، یا فار ایگزامپل آپ جیسے دیکھیں ایک ہوتی ہے میڈیشن، ایک ہوتی ہے پاور بروکر۔ پاور بروکر میں بیسیکلی آپ ڈکٹیٹ کرتے ہیں کچھ ٹرمز کو، نہ صرف آپ میسیجنگ کو آپ ادھر ادھر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی ٹرمز پہ تھوڑی ڈیفائن کرتے ہیں، آپ دونوں کی جو ایجنڈا جو ہوتی ہے، ڈیمانڈس کو بھی آپ تھوڑا پالش کر سکتے ہیں آپ۔ تو وہ سچویشن ظاہر سی بات ہے پاکستان کی ویسے بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اتنی فلمسی گراؤنڈ پہ گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے، تو وہ سچویشن تو شاید پاکستان، وہ رول تو شاید پاکستان نہیں کر سکے۔ تو ڈیفینیٹلی پریشر گورنمنٹ پہ یہ ہے، اور ظاہر سی بات جیسا آپ نے ذکر کیا کہ جو ایک نہ صرف ایک فلمسی گورنمنٹ ہے، بلکہ جو انٹرنل جو سچویشن ہے وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، کیونکہ لوگ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اتنا ہیوی ہینڈیڈ نہیں رکھیں گے تو ان کو پتہ ہے، ملٹری کو بھی پتہ ہے، اور جو فارم 47 کی گورنمنٹ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ سچویشن باہر نکلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر جو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں باہر، وہ بالکل نہیں کر سکیں گے۔ تو جو آپ نے ذکر کیا علیمہ خان کا، جو ہر ٹیوزڈے کو ان کی جو میٹنگ ہوتی ہے، جو کہ کورٹ نے الاؤ کی ہوئی ہے، وہ نہیں الاؤ کرتے، تو وہ سچویشن کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ شاید شارٹ ٹرم میں وہ کچھ نہ کچھ میڈیشن کا یا اس کا رول تو شاید ادا کر پائیں گے، لیکن لانگر ٹرم یا اسٹریٹجک لیول پہ وہ اتنا افیکٹولی کچھ نہ کر پائیں گے۔ صحیح۔ اور ایک اور بات انہوں نے وہاں پہ کہی، میں چاہتی ہوں اس پہ کامنٹ کر لیں تو پھر ہم جائیں گے ایران اور یو ایس وار اور اس کے جو معاملات ہیں، مزید جو حملے اور ساری اس کی اپڈیٹس پہ۔ علیمہ خان نے کل یعنی ٹیوزڈے کو وہاں پہ پریس کانفرنس کہہ لیجیے یا جو بھی ان سے میڈیا سے جو بات چیت کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے کال دے دی ہے لیکن پی ٹی آئی کو، جس میں ان کا مطلب تھا کہ پی ٹی آئی کے جو وہ لائک جو پوزیشن ہولڈرز ہیں ان سب کو انہوں نے کہا، بڑی کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، وہ ان کو ادھر حاضر ہونا چاہیے، یہ ہماری کال ہے۔ اور تقریباً 10,000 لوگوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ 10,000 لوگوں کو یہاں کے بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں بوجھ اٹھا سکتے تو آپ بے شک پوزیشن چھوڑ دیں، اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا دیں، یا مطلب کوئی بھی ایسا راستہ اپنائیں کہ جس سے آپ کی پوزیشن کا عمران خان کو کوئی فائدہ پہنچے آپ کے ہونے کا۔ تو اب ان کی اس کے اوپر ہے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے ہم نے صرف پی ٹی آئی کو کال دی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ یہ پورے پاکستانیوں کے لیے، ان تمام ووٹرز کے لیے ہے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیے، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان بے گناہ ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو باہر بھی آنا چاہیے اور ان کو ان کا حق بھی ملنا چاہیے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں یہ پریشر جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ، وہ میرا خیال ہے بڑھ رہا ہے کافی، کیونکہ انہوں نے رمضان کو گزر کے بھی تقریباً 1.5-2 ہفتہ ہو چکا ہے۔ تو جو علیمہ خان کا میسیج ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کسی
کسی لیڈرشپ رول پہ تو نہیں ہے، وہ آفس بیرر تو نہیں ہے پی ٹی آئی میں، جو کہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی فیملی کو الگ رکھا ہے پالیٹکس سے، جو کہ دوسری پارٹی میں ہمیں نہیں نظر آتا. مطلب ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، چاہے آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں یا آپ پی ایم ایل کو دیکھیں، تو وہاں پہ تو پوری فیملی جو ہے وہ پارٹی میں ہوتی ہے، لیکن عمران خان یا پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے. تو علیمہ خان ظاہر سی بات ہے وہ کسی لیڈرشپ رول سے تو نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایک بہن تو ہے آخر میں، فیملی تو ہیں، وہ فیملی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں ایک طرح سے، تینوں سسٹرز کو. تو اب وہ میرا خیال ہے دیکھیں ان کو بھی جیل میں جا کے وہ تقریباً 4-5 مہینے جیسے آپ نے کہا ان کی ملاقات نہیں ہوگی. ان کی سچویشن ان کی جگہ پہ کوئی بھی ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ، وہ اب کیا کرے گا اس سچویشن میں. وہ ڈائریکٹ جیسے میں نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کو لیڈ تو نہیں کرتی، تو وہ لوگوں کو ڈائریکٹ کال تو نہیں دے سکتی، لیکن انہوں نے ظاہر سی بات ہے کیونکہ ان کا پی ٹی آئی پہ کے لیڈرز کو انہوں نے کم از کم ان کو بولا ہے کہ جب بھی وہ ٹیوزڈے کو جاتی ہیں کم از کم اگر وہ لوگوں کو ابھی نہیں نکال سکتے کم از کم وہ آ کے تھوڑا پریشر کریٹ کریں. تو یہ تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز یا ایم پی ایس جو ہیں وہ تو میرا خیال ہے کر سکتے ہیں. یہاں سے کم از کم اسٹارٹ لینا چاہیے، یہاں سے مومنٹم بنے گا، کیونکہ بات تو یہ ہوتی ہے کہ پریشر بلڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، مومنٹم بلڈ اپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹارٹ، اور میرا خیال ہے کال ان کی کافی اس میں کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ کورٹ کے آرڈر بھی نہیں مانے جا رہے، اور ہیلتھ کی سچویشن اب ہم نے دیکھیں کتنے بات کر کے تھک گئے ہیں ہم لوگ کہ ان کی ہیلتھ کی سچویشن، ان کی آنکھ کی سچویشن کس جگہ پہ ہمیں نہیں پتا. تو اس سچویشن میں میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایس، وہ اگر ویک میں اگلے دنوں کچھ نہیں کر سکتے کم از کم وہ وہاں پہ ان کی بہن کے ساتھ تو کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ تو ضرور کرنا چاہیے. اچھا ایک دو باتیں میں اور بھی ایڈ کروں گا. دیکھیں جیسے ہم نے بات کی پاکستان کی سچویشن کی بات ہو رہی تھی، ایک میرا خیال ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس میں پاکستان یو ایس رپورٹ ہے آئی تھنک، جس میں پاکستان کی جو افغانستان سے جنگ کا ہم نے ذکر کیا، اس میں جو دیکھیں افغانستان کے پاس ایئر فورس تو نہیں ہے، افغانستان کے پاس کوئی ایسی آرمی بھی نہیں ہے، لیکن جو ہم نے پچھلے پاس میں دیکھا وہ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان میں پھر کچھ نہ کچھ ٹریگر ہوتا ہے، پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ بلاسٹ ہوتے ہیں. تو ایک یو ایس کی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، اس میں شاید ملیٹنٹ گروپس ایکٹیویٹ ہونے کی کچھ رپورٹ آئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ میڈیشن کے رول میں جا تو رہے ہیں لیکن گھر کا کیا، اپنے گھر کا کیا حال ہے آپ کے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل پی ایس ایل میں بھی میں دیکھا، جو کہ جو کرکٹ لیگ جو ہے پی ایس ایل کرکٹ لیگ جو ہے پاکستان کی، اس میں بھی کوئی اس طرح کا تھریٹ تھا جس کے ان کو کافی ایکشنز لینے پڑ رہے ہیں. تو پاکستان کی انٹرنل سچویشن میں کہتا ہوں جب تک آپ کے پاس اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، یہ سچویشن چلتی رہے گی، چاہے آپ جتنی آپ باہر چھلانگیں مارتے رہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ ہمارے آپ ڈپلومیٹک کوشش کریں، لیکن آپ گھر کو پہلے سنبھالیں. اگر گھر کو نہیں سنبھالیں گے تو باہر کی سچویشن کو آپ نہیں سنبھال پائیں گے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. مائیکل پالمر کہہ رہے ہیں کہ ہم کینیڈا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، وی آر واچنگ فرام کینیڈا. یو آر ویلکم جی. آپ ہمیں کینیڈا سے واچ کر رہے ہیں اور ہم کینیڈا سے ہی پروگرام کر رہے ہیں. عمران خان ریلیز کرنا چاہیے، عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں ڈیلی 622. جی بالکل، انصاف اور حق کے لیے کوئی قید نہیں کہ دنیا کے کس کونے سے آواز اٹھائی جائے. ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ جہاں بھی جس شخص کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، انسانیت کو اس کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی اس پازیٹیو سوچ کو. اور اس کے ساتھ میں آپ جو بات کر رہے تھے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم دیکھیے سیاسی طور پہ تو ایسی سب باتیں کر سکتے ہیں کہ سیاست میں سم ہاؤ ہم لوگوں نے، عام لوگوں نے بھی اور سیاستدانوں سے نے تو بالکل ہی، نظام نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ جھوٹ سچ اور غلط صحیح سب چلتا ہے. اور اگر کوئی اس کے اوپر زیادہ جرا کرے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے بھئی یہ سیاست ہے، سیاست میں ایسا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کہہ دینا جو کرتے ہیں وہ تو غلط ہے، مگر جو یہ کہہ کے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں یا اس کو یوں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے، کیونکہ اس سے غلط العام ہو جاتا ہے جو کہ ہو چکا ہے.
اور ہم ہر چیز کو اسی کی بنا پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک میں کردار ایک پراپر کردار جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ کردار، چاہے وہ سیاست دان کا چاہے کسی کا بھی ہو، وہ تو نبھایا نہیں جاتا، اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ہیں کہ ایک طرف پیس بورڈ میں حصہ لیتے ہیں کہ جی ہم کون سا پیس کروائیں گے، اور پھر دوسری جانب آپ کہتے ہیں جی ہم افغانستان پہ حملہ کر دیتے ہیں، اور تیسری طرف آپ کہتے ہیں جی ایران میں صلح کرائیں گے. مطلب کوئی چیز آپس میں کردار کی، جیسے ہمیں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ دکھتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں ایک بات کہتے ہیں، دوسرے منٹ میں دوسری بات کہتے ہیں. ایک ہی تقریر کے دوران میں وہ اپنی، اگر انہوں نے 6 طرح کے بیانات دیے تو 6 کے 6 کانٹروڈکٹ بھی کرتے ہیں آگے چل کے. تو یہ سب باتیں، یہی چیزیں ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہیں کہ ایک طرف آپ کسی کبھی پیس بورڈ میں حصہ لے رہے ہیں اور کبھی آپ افغانستان پہ جنگ کر رہے ہیں، یعنی پیس بورڈ میں حصہ لیے بھاگ دوڑ کے، اور اس کے بعد اپنے افغانستان میں جس کے اوپر آپ نے پچھلے اتنے سال سے آپ کی کچھ چھوٹی موٹی اگر کوئی بات چیت بھی ہوتی تھی تو اس کو آپ صحیح طرح چلا رہے تھے، بلکہ ان کے ساتھ جنگوں میں ساتھ دیا، اور بلکہ تھوڑا سا بہت ہی عجیب و غریب ساتھ بھی دیا، اور اب ایک دم سے جنگ بھی کر لی عین اس وقت پہ کہ جب خطے میں جنگ تیار ہو رہی تھی، ایک بڑی جنگ تیار ہو رہی تھی. اور پھر جب وہ جنگ ہوئی تو ہم نے بجائے اس کے کہ وہ ہمسائے کا کوئی ساتھ نہیں دیتے تو کم از کم کچھ تھوڑی سی مورل سپورٹ، اور وہ بھی نہیں. اب آپ ایک دم کہہ رہے ہیں جی ہم ثالثی بنیں گے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی اور اعتبار کرے نہ کرے، مگر ایران کیسے اعتبار کر سکتا ہے. میں ابھی بات کر رہی تھی ان کے کیا ہے انیس احمد کی، پہلے جو رائے ہم لے رہے تھے اس سے پہلے، کہ ایران کے بارے میں ایک بات بڑی غور سے سمجھنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو گورنمنٹ ہے اور ہر ایک کو، کہ ایران کے گھر میں مذاق نہیں ہو رہا. ایران کی وار میں ایران کے اوپر یہ ظلم کا طوفان اٹھا ہوا ہے. 47 سال سینکشنز کے ساتھ، 47-50 سال جو بھی ہیف اے سینچری، اس میں سینکشنز کے ساتھ انہوں نے صرف اور صرف اپنے ڈیفنس کے لیے کام کیا ہے. آپ ان کی سادگی دیکھ سکتے ہیں، یا انہوں نے اپنی ایجوکیشن پہ کام کیا ہے، یا انہوں نے اپنی جو انڈسٹری ہے اس پہ کام کیا ہے، یا انہوں نے ڈیفنس پہ کام کیا. انہوں نے کوئی اپنی زندگیوں کو اس طرح سے ایک بہت کہہ لیجیے کہ عالیشان انداز میں گزارنے پہ کام نہیں کیا. اور اب جب وہ انہوں نے ان 47 یا 50 سالوں میں جو کام کیا ہے اس کے اوپر آپ بامبنگ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ اٹیکس کر رہے ہیں اور اس کو مسمار کر رہے ہیں. 300 سکولز، آج سے ایک ہفتے پہلے کی اطلاع تھی، اس کے بعد میں سکولز کے بارے میں زیادہ چیک نہیں کر سکی. 50 ہاسپٹلز کی رپورٹ تھی. ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں وہ ان کی جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر، چھوٹی بڑی سب انڈسٹریز پہ کر رہے ہیں، فارماسیوٹیکل پہ کر رہے ہیں، کمپنیز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، مطلب ان کو ختم کیا ہے، بالکل بامبنگ کی ہے اس کے اوپر. گھروں کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں ڈرونز، تو جہاں پہ لوگ ہیں، جہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سویلینس بیٹھے ہوئے ہیں اندر، چاہے 10 بیٹھے ہو چاہے 5، شہریوں کے اوپر کیے جا رہے ہیں. تو اس کو جن کا حملے کا آغاز اس چیز سے ہوتا ہے، جن کے اوپر جنگ کا، کہ ان کا سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ 48 لوگ اور ان کی جو 48 لوگ ان کی کیبنٹ کے ساتھ شہید کیے جاتے ہیں، ان کی فیملی کے افراد کیے جاتے ہیں. اور ساتھ ہی اسکول ہے جو، اس میں 170 بچیاں جو 6 سے 12 سال کی عمر کی ہیں. یہ پہلا حملہ تھا، اور اس کے بعد کنٹینیویشن آف اس طرح کی جو اٹیکس ہیں اور اس طرح کی جو ان کے ساتھ تکلیف اور وہ دکھ کا ایک سلسلہ ہے. اور اس میں ان کے کتنے نقصانات ہیں اور وہ کتنا مطلب بیکورڈ گئے ہیں، ریورس ہوئے. ان کے ساتھ ہم جوک نہیں کر سکتے کہ ہم صلح کرا دیتے ہیں، یہ شرطیں ہیں وہ شرطیں ہیں. انتہائی خلوص کے ساتھ، انتہائی سنسیئرٹی اور کہہ لیجیے سینسیبلٹی کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ سوچ کے کروانا چاہیے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے خود جنگ کا کبھی نہ حملے کا کہا، نہ کسی دھمکی کا کہا، بلکہ جتنی ان پہ سینکشنز لگائی انہوں نے اس سب پروٹوکول نبھائی. انہوں نے جو معاہدوں پہ دستخط کیے اس کو پورا نبھایا. اور انہوں نے ابھی بھی ڈاکٹر پروفیسر مرنڈی ہر جگہ کہتے ہیں نو، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم نے نیوکلیئر ویپن بنانا ہے. اچھا، بڑی مزے کی بات ہے اس کے اوپر، بلکہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی انیس احمد. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمیں نیوکلیئر جو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے وہ صرف اتنا سا ہے جو ہماری ترقی کے لیے ہمیں ضرورت ہے. اب اور عوام بھی جو تھی، وہ کچھ عوام تھوڑی سی اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، یعنی جو سپریم لیڈر تھے جن کو شہید کیا گیا، ان کے
ظاہر ہے کہ ہر جگہ پہ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے جو خلاف ہوتی ہے، تو ان کے بھی غالباً 10-20-25% رہے ہوں گے. تو کچھ عوام پروٹیسٹ بھی کرتے تھے اور خلاف بات بھی کرتے تھے. مگر اس وقت سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی، مطلب وہ اس کے اوپر پروٹیسٹ اس کے اوپر کر رہے ہیں. پہلے تو خلاف کرتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کو گرایا جائے، اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ بھی یہ جو نیوکلیئر ویپن ہے اس کو ڈیولپ کریں، یہ ہماری ضرورت ہے. اس وقت یہ پروٹیسٹ ہوئی ہے ان کے ہاں، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس طرح سے کہ آپ نے اتنا کسی کو کارنر کر دیا اپنی طاقت کے بلبوتے پہ. میں امریکہ اور اسرائیل کی بات کر رہی ہوں کہ اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اس طرح گزارا نہیں ہوگا، تو جب چاہیں گے ہم پہ حملہ کر دیں گے، ہم تھوڑی سی ترقی کریں گے. تو ہمیں اگر ہمارے پاس اپنا نیوکلیئر ویپن ہوگا تو پھر یہ سب لوگ ذرا آرام سے بیٹھیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل دیکھیں آپ نے یہ جو بات کی بالکل ریلیونٹ ہے، اور یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے. جیسے کہ دیکھیں پہلے جو آپ نے بات کی وہاں سے میں اسٹارٹ کروں گا. آپ نے جو ذکر کیا، دیکھیں افغانستان ایران جو ہے وہ پچھلے 46 سال سے کیا کر رہا ہے، 79 کے بعد سے 46-47 ایئر سے کیا کر رہا ہے. انہوں نے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ایجوکیشن ریٹ، ہم نے ذکر کی بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ لٹریسی ریٹ ان کا کافی ہائی ہے. نمبر 1 انہوں نے ظاہر سی بات ہے جو فوکس رہا ہے ان کا 46-47 ایئرس میں لٹریسی کے علاوہ، وہ ان کا جو میرا خیال ہے بجٹ کا کافی حصہ ان کا اپنے ڈیفینس پہ لگایا ہے. بلسٹک میزائلس، ڈرونز، کروز میزائلس پہ لگایا، اور اس کا وہی وجہ ہے کہ وہ آج ابھی جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ اگر فرض کیجئے کہ اگر وہ وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوتی تو آپ سوچیں ذرا، پھر تو وہ ان کا حال افغانستان کی طرح ہو چکا ہوتا. تو وہ تو میرے خیال ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی اس لیے. ہاں ظاہر سی بات ہے اگر بلسٹک میزائلس کی وجہ سے یا اپنی جو ڈیفینس کی وجہ سے، ایئر ڈیفینس کی وجہ سے وہ اگر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن حملہ تو ہوا ان پہ، تو اگر کوئی بھی دوسرا ملک ہوگا وہ یہی سوچے گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سپر پاور، کوئی بھی ملک آپ پہ حملہ نہ کرے، تو آپ نمبر 1 چیز جو آپ کے پاس ہونی چاہیے ڈیٹرنس کے طور پہ وہ نیوکلیر پاور. یہ آئی تھنک یہ نہ صرف ایران کے لیے لیسن ہے، بلکہ انفارچونیٹلی یہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جو حملہ ہے اس سے ایک طرح سے آپ نے لوگوں کو سوچنے میں مجبور کیا کہ مطلب کیا ہمیں مطلب ہماری یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہمارے پاس ایٹامک بم یا نیوکلیر جو ہے کیپیبلٹی ہونی چاہیے تاکہ کوئی ہمارے پہ حملہ کرنے سے پہلے سوچے. تو یہ انفارچونیٹلی دیٹ از دا ٹروتھ بیہائنڈ اٹ. اور آگے اگر ہم دیکھیں، اگر ہم سوچیں کہ اگر جنگ ختم ہوتی ہے آج، اگلے ہفتے یا 2 ہفتے بعد، جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ بھی آج تھی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے بعد بھی اگر ایران جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو ریٹروسپیکٹولی سوچے گا کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، نیکسٹ اسٹیپس کیا ہیں، تو آئی ایم شیور کوئی بھی سوورن کنٹری جو ہوگا، ایران یا کسی بھی جگہ، وہ یہی سوچے گا کہ ہمارے لیے آگے جو ہے اگلے 5 سال میں، 10 سال میں یہ ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے. اب اب اس کا مطلب یہ، اس کی وجہ جو ہے امریکہ کو یا اسرائیل کو یا سپر پاورز کو سوچنی پڑے گی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو، کہ جب آپ حملہ کریں گے کسی پہ تو اس کے پاس آپشنز کیا بچتی ہیں پھر. تو یہ ڈیفینیٹلی جی سوری میں نے کیری آن. نہیں بیسیکلی دیکھیں دیٹ از دا مین تھنگ. اور باقی میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسپیچ پہ آنا چاہوں گا تھوڑا سا، جو انہوں نے اس آج پہ میں آپ سے اگلے سوال پہ آتی ہوں. میں 2-3 کامنٹس کو ذرا کہہ لوں، میں آپ سے اسپیچ کی پوچھتی ہوں. جاوید اختر کہہ رہے ہیں جی جو یہ باتیں آپ نے کی ہیں نائس، اور اس کے علاوہ مینگوز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویری نائس انٹرویو، اور بہت سے لوگ ہائی بھی کر رہے ہیں. ان کے نام میں آگے گزر جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتے. کچھ دھیراج شرما ہیں وہ کہہ رہے ہیں، کچھ لمبا میسیج ہے تو اس کو پڑھا نہیں جاتا اتنی جلدی میں. آپ اگر ایک لائن کا میسیج لکھیں گے تو میں ساتھ ساتھ شاید آپ کے نام لے سکوں. گریٹ اسسمنٹ مینگوز کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اب آپ بتائیے کہ آج کی جو اسپیچ ہے جو آپ بات کرنے لگے تھے، انہوں نے آج اعلان کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں کوئی بہت خاص بات آج کروں گا ایران کے حوالے سے، ایران وار کے حوالے سے. لوگوں نے سب انتظار کر رہے تھے، مختلف جگہ پہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کا خوب چرچا تھا. ان کی پھر اسپیچ آئی، اور بتائیے کہ اس میں کیا خاص بات آپ نے سنی؟ دیکھیے اگین اس اسپیچ کا تھوڑا سا بیک ڈراپ سمجھیے. یہ پہلی اسپیچ تھی جو کہ انہوں نے پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پہ لائیو جو جا کے انہوں نے اپنی
قوم کو نیشن کو ایڈریس کیا. یہ ذہن میں رکھیں جب وہ جنگ پہ گئے تھے جس کو 1 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے, وہ جنگ میں جانے سے پہلے اور ایون لاسٹ 4 ویکس میں ان کا کوئی لائیو ایڈریس یا ایسا کوئی انگیجمنٹ امریکنس کے ساتھ اور اپنے بیس کے ساتھ میگا بیس کے ساتھ نہیں تھا. تو یہ آئی تھنک بہت بڑا ڈسکنیکٹ تھا جس کو وہ شاید ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ وہ کافی اناؤنسمنٹ کریں گے. اور جس طرح کا پریشر ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنل اکانومی پہ, پرائسز پہ, انفلیشن ہے, اور ایکسٹرنلی نیٹو دیکھ لیں آپ, گلف دیکھ لیں آپ ایران کو دیکھ لیں, تو اسے یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ جنگ کی سچویشن کو یا جنگ کی ڈائریکشن کو کوئی ڈیسائسو اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے. لیکن انفارچونیٹلی میرے خیال 20 منٹ کا ایڈریس تھا ان کا آلموسٹ, اس پہ انہوں نے کوئی آئی تھنک سبسٹینشیل بات مجھے نہیں نظر آئی. ایک بات جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کیونکہ بلڈ اپ یہی تھا کہ اتنی جو ہے آپ گراؤنڈ ٹروپس وہاں پہ جمع کر رہے ہیں, تو گراؤنڈ آپریشن جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اس پہ انہوں نے ایک کمنٹ بھی نہیں کیا کہ گراؤنڈ آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کیونکہ ان کا پروگرام تھا یا ان کا تھریٹ تو یہی تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے ایران کو شاید ایران پر پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا کر رہے ہیں ایون ابھی بھی. لیکن جو اگر ریئلٹی چیک اگر آپ کریں تو کوئی بھی سینیریو نہیں بنتا جو کہ بڑے بڑے انالسٹ کہہ رہے ہیں کہ جس سے آپ گراؤنڈ آپریشنس سے آپ اپنے آبجیکٹیوز, جو کہ آبجیکٹیوز بھی کلیئر نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ, لیکن جب کوئی بھی آبجیکٹیو آپ دیکھ لیں, فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نیوکلیر کیپیبلٹی یا میزائل ایئر ڈیفینس سسٹم کو اگر آپ ان کو سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ بغیر ہیوی رسک کے آپ نہیں ان کو آپ اکمپلش کر پائیں گے. تو اس وجہ سے گراؤنڈ آپریشن کی جو بات ہے انہوں نے بالکل ذکر ہی نہیں کیا. اس سے لگتا یہی ہے کہ ان کا شاید اگلے ہفتے میں 2 ہفتے میں کوئی ارادہ نہیں ہے. ایک بات انہوں نے ضرور کی کہ یہ جو جیسے انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ بولا ہے کہ یہ کوئک آپریشن ہے اور ہم 2 سے 3 ہفتے میں ہم اپنے ریزلٹس اچیو کر لیں گے. ابھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, پچھلے 30 دنوں میں, پچھلے 1 مہینے میں یہ بات کئی دفعہ وہ کر چکے ہیں. تو آئی تھنک اس کی ویلیو ذرا کم ہو جاتی ہے, لیکن دیٹ از ون تھنگ ہی سیڈ. دھمکی بھی دی انہوں نے ایران کو کہ ہم اسٹون ایج میں ہم دھکیل دیں گے ایران کو. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایران میرا خیال ہے از ریڈی فار آل دیز تھریٹس. میرا نہیں خیال کہ ان کی جو پوزیشن میں یا پوسچرنگ میں کوئی فرق آئے گا ایران کی. تو آئی تھنک اٹس بیسکلی اسٹیٹس کو فرام یو ایس اینڈ ایران اسٹینڈ پوائنٹ فار نیکسٹ فیو ڈیز. بالکل صحیح. یہ نثار ملک کہہ رہے ہیں جی گڈ انسائٹ, اور ریکو سونا کہہ رہی ہیں کہ نیوکلیئر ہونا چاہیے اپنے ڈیفنس کے لیے, تو ان کو اس کے لیے ضرورت ہے. اور آپ کے کامنٹس ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے. اور یہ بھی پوچھ رہے ہیں وار کب رکے گی, یہ مجھے نام نہیں نظر آیا, بہرحال بعد میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. 2-4 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کا نمبر آئے گا اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو, ورنہ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ 2-4 سال کے بعد. 2-4 سال تو شاید اب بہت دور ہیں, بہت جلدی نمبر آ رہے ہیں. یہ جو آپ نے ایران کی بات کی ہے انیس, کہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسٹون ایج میں دھکیل دیں گے, اور اسرائیل کی اصل میں خواہش کہہ لیجیے کہ ان کا جو آبجیکٹو بھی تھا اس وار سے, ایران کا یو ایس کا تو شاید کوئی آبجیکٹو نہیں تھا. ان کو تو دلایا گیا کہ آپ کو آئل کے اوپر تھوڑا قبضہ مل جائے گا, کچھ وہاں سے ویلتھ کا بھی سمجھیے راستہ بنے گا, لیکن رجیم چینج کریں تو پھر آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا اور رجیم چینج ہو جائے گی. یہ ان کو انسینٹو, یعنی یہ ان کو خواب دکھایا گیا. مگر دوسری جانب اسرائیل کا جو آبجیکٹو تھا وہ 2 تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وار میں اگر ہم یوں دیکھیں کون جیتا کون ہارا, علاوہ اس کے کہ نقصانات, حملے اور یہ ساری چیزیں, یعنی جیسے وار میں کوئی جیتتا ہے کہ اس نے تباہ کر دیا, ایسا نہیں. چونکہ اس کا آبجیکٹو اسرائیل کا یہ تھا کہ یہ جو ریجن ہے, یہ جتنے ممالک ہیں جہاں پہ اب جنگ ہو رہی ہے, یہ سب تباہ و برباد ہوں, جتنے زیادہ ہو سکتے ہیں بھی اپنی ترقی میں پیچھے جائیں, کیونکہ اس کے لیے آسانی ہوگی اسرائیل کے لیے ان کے اوپر کنٹرول کرنا, ان پہ قبضہ کرنا, اپنا گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنا. نمبر 2, اسرائیل کو اور خطرہ اس کو صرف ایران سے ہے, تو ایران کو واپس دھکیلنا, یعنی ریورس میں بھیجنا اور یا اس پہ کنٹرول کرنا.
स्टोन एज में पीछे भेजना, तो ये दोनों ख्वाब उसके, और उसका ये भी था कि ये रीजन में वॉर इनकी आपस में हो जाए, तो जितना नुकसान है इनका आपस में हो। अभी भी जैसे ऐसे ही उकसाया जा रहा है कि यही लोग लड़ें, हाँ हमारे ट्रूप्स, अब जब बहुत इन लोगों ने दिखाया कि हम कुछ भी नहीं कर सकते तो ट्रूप्स भेज रहे हैं, वरना वो ये चाह रहे थे कि यहीं से लोकल लड़ाई हो, वो वहाँ से असला भेजते रहें जिसको ये खरीदते रहें, और उस असले से ईरान इन पे हमले करे, ये उन पे हमले करे, और तहस नहस यहीं पे आगे लगी हुई है। तो ऐसा लगता है कि इसराइल तो एक तरह से जीत रहा है, कि उसने जो ऑब्जेक्टिव था वो तो उसका पूरा हो रहा है। ये और बात है कि इसराइल में भी बहुत तबाही है, जी ये बाद में पता चलेगा। इसराइल पहले से चूंकि इस किस्म के मामलात गुजर भी रहे हैं, और वो समझता है कि ये उसमें से उसको गुजरना पड़ेगा ग्रेटर उसके लिए। लेकिन यूएस को तो शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, और उल्टा हो सकता है कि ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे कंट्रोल किया है ईरान ने, तो ईरान शायद किसी तरह से वापस मतलब रिवाइव कर जाए, काफ़ी बेटर हालत में जल्द आ जाए, 2-4 सालों में, 5 सालों में, 7 सालों में। लेकिन यूएस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि वो एक बहुत अमीर कंट्री है, और एक अमीर लेवल पे जीने की मतलब वो है उसको आदत। अगर उसका एक दफ़ा इकोनॉमी के ऊपर, उतनी बड़ी इकोनॉमी पे उतनी बड़ी चोट आएगी, जितनी बड़ी चोट आएगी तो उसको संभालना उतना ही मुश्किल होगा, या उसको उतनी ही ताकत चाहिए होगी, जो ताकत का तरीका कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि दूसरी तरफ चाइना और रशिया ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके हैं। वहाँ पे ब्रिक्स की वजह से वो लोकल करेंसी में बिजनेस पहले से 2-3 सालों से आपस में छोटे मोटे चल रहे हैं। अब उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि जो यहाँ से हॉर्मुज से गुजरेगा और जो भी है, तो वो हमें मतलब इसमें पे करेगा, और फिर ऊपर कुछ उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, उसकी कीमतें प्रीमियम की लगा दी हैं, जो पहले गालबन 48 समथिंग थी, अब कोई 86 पता नहीं कुछ ऐसा करके है। तो मतलब बड़ी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं, तो वो सब अमेरिका, बाकी दुनिया पे तो असर होगा, मगर बाकी दुनिया के तो कोई फिक्र नहीं है ना किसी को, क्योंकि बाकी दुनिया का तो ख्वारी की कोई मसला नहीं। ख्वारी अगर अमेरिका में होती है तो वो ख्वारी कहलाती है। तो अमेरिका के लिए अगर वो अपनी मतलब पावर मेंटेन करना चाहता है और एक लेवल मेंटेन करना चाहते हैं, उसके ऊपर बहरहाल ये असर होगा। तो इस तरह से यूएस को तो, अगर हम खुली हार जीत की ना भी बात करें, इस किस्म की एक ऐसी हार कह लीजिए और एक ऐसा धक्का ज़रूर पड़ेगा, जो मेरा ख्याल है कि यूएस को तवक्को नहीं थी कि ये जंग उसके गले में उल्टी पड़ जाएगी, और जी जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा तंज हो रहे हैं, उसमें लाइक सार्कास्टिकली इस बात को बोला जा रहा है कि अगर रजीम चेंज करने चले थे ईरान की, या ईरान में चाहते थे कि निज़ाम चेंज हो जाए, जबकि अंदर निज़ाम लाइक वाशिंगटन में निज़ाम बदल रहा है। वो इन अ वे, मतलब ये तो नहीं कि अब वो वहाँ पे रजीम चेंज हो सकती है, मगर इन अ वे कि वो एक जो ट्रम्प की जो इतनी बड़ी फॉलोअरशिप थी, इतना बड़ा वोट लेकर आए थे, तो उनकी रेटिंग में फ़र्क पड़ रहा है, और उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और उनकी जब इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। अब जैसे कि रैलीज़ निकली हैं, तकरीबन 10 मिलियन लोग सड़कों पे आए हैं, इसमें नो नो किंग्स की किंग्स जो है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, और फिर अभी आने वाले वक्त में जब ये इकोनॉमी लाइक फाइनेंशियल लोगों के ऊपर लोड पड़ेगा, तो ये बहुत सी चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। ईरान का जहाँ तक ताल्लुक है, तो ईरान चूँकि पेन उठाने का, सबसे बड़ी बात ये कि ईरान पेन उठा सकता है, उसको आदत है बहुत अरसे से। ऐसा नहीं कि वो बड़ी अच्छी बात है उसको पेन उठानी चाहिए, पर ये भी एक मतलब आपकी रेजिलिएंट होने की वो निशानी होती है ना, कि पेन उठा के तो फिर आप मतलब सह के आप गुजर जाते हैं। तो ईरान इसको सह जाएगा। तकलीफ बहुत बड़ी है, नुकसान बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी ईरान के पास एक ही चॉइस है, जो हम देखते हैं उसका मिजाज है, जो कि जी या हम मौत होगी या जीत होगी। उसका गिव अप का कोई इरादा नहीं है, और अभी जिस तरह से वो स्ट्रांगली एक बात कहता है कि नो टॉक्स, नो नेगोशिएशंस, अभी भी उन्होंने इनके जवाब में यही कहा है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि फिर नेगोशिएशंस हो रही हैं और ये वो कह रहे हैं अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं मुख्तलिफ, एक पाकिस्तान के थ्रू भी हुआ है और बाकी लोगों के भी, वो हमें अमेरिका से मिलते हैं मैसेजेस के इस कंडीशन पे उस कंडीशन पे, मगर अभी हम अमेरिका के साथ बात कर ही नहीं सकते, हमें उस पर एतबार ही नहीं है। इसी पे ये चाइना की बात आई। तो अब अगर कोई कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें ईरान को ये लग, और ख़ास तौर पे वो ये कहते हैं कि एक तरफ पीस कहते हैं और दूसरी तरफ हमले करते हैं, एक तरफ निगोशिएशंस कहते हैं दूसरी तरफ हमले करते हैं, तो हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है इसके ऊपर। मैं तो थोड़ा बहुत कमेंट करता हूँ आपकी, जो अभी तक आपने बात की, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं। तो देखें, जो ऑब्जेक्टिव्स की आपने बात की,
ظاہر سی بات ہے اسرائیل کے اپنے آبجیکٹیوز تھے اور ہیں، یو ایس کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، اور ایران کے بھی ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ آبجیکٹیوز تو ہیں. لیکن ایک بات جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے کہ اس جنگ کے بعد ورلڈ آرڈر جو ہے وہ سیم نہیں ہوگا. ورلڈ آرڈر ول بی ڈفرینٹ. اب دیکھیں ورلڈ آرڈر میں کیا ہے، اب یو ایس جو ہے ظاہر سی بات ہے سپر پاور ہے. سپر پاور کے ساتھ آپ کے جو پورا جو گلف ہے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسرائیل کے ساتھ آپ کے پاس ٹائٹ الائنمنٹ ہے، اور بہت سے جو ملک ہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ایون انکلوڈنگ پاکستان. رائٹ، پاکستان بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے امریکہ پہ. آلدو پاکستان چائنا کے نیبر ہے، لیکن امریکہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس جنگ کے بعد یہ ورلڈ آرڈر جو ہے یہ جو ڈپینڈنسی ہے یہ تو ڈیفینیٹلی چینج ہوگی. اس چینج ہونے کی وجہ میں آپ پہ آتا ہوں، لیکن دیکھیں آپ آبجیکٹیو جو دیکھیں ایران کا آبجیکٹیو تو سمپل ہے. ان پہ اٹیک ہوا ہے، اب وہ ان کا آبجیکٹیو ایک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سروائیول. ان کو ریجیم بھی ان کی انٹیکٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا ڈیمیج تو کافی ہوا ہے، ان پہ اٹیکس کافی ہوئے ہیں، بم وغیرہ کافی گرے ہیں، لیکن سروائیو انہوں نے کیا ہے اور سروائیو کریں گے، کیونکہ ان کی جو ملٹری ڈیفینس ہے، ایئر ڈیفینس ہے، وہ انٹیکٹ ہے. ان کے جو بلسٹک میزائلز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، ان کے جو لانچرز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، اور ان کے تو اس کانٹیکس میں ایران جو ہے میرا خیال ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز کی پوائنٹ آف ویو سے ابھی تک اچیو کر رہا ہے. وہ نمبر 2 اس کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ اکنامک کاسٹ. امریکہ نے جب اٹیک کیا تو ظاہر سی بات ہے ایک کاسٹ آتی ہے آپ کو بھیجنے کی، آپ کی پولیٹیکل کاسٹ. تو ایران نے سمپل چیز کی یہ کی کہ اسٹریٹ آف ہرموز بند کی. اس سے کیا ہوا کہ پوری گلوبلی جو ہے اکنامک کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی. نہ صرف امریکہ کو پین ہو رہا ہے بلکہ پورے دنیا کو پین ہو رہا ہے. اور آئی تھنک ایران کا یہی آبجیکٹیو تھا جس کی وجہ سے وہ سب کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کے آ رہا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا پاکستان میں میڈیشن کی بات چلی. امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا دیکھیں آبجیکٹیو جو کہتے تو یہی ہیں کہ نیوکلیئر ان کا پروگرام اور بالسٹک میزائل کے جو پروگرام، اس کو ان کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ وہ اس سے کوئی خطرہ نہ ہو نیبرز کو یا دنیا کو. یہ ان کا اسٹیٹڈ آبجیکٹیو ہے. لیکن آئی تھنک ون آف دا مین آبجیکٹیوز دے ہیو از ٹو کنٹرول انرجی ان دیٹ ریجن. کیونکہ دیکھیں اگر امریکہ نے جیسے وینیزویلا میں کیا، امریکہ نے جو لیبیا میں کیا، امریکہ نے عراق میں کیا، رائٹ، تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ جو ان کی جو انرجی پہ جو وہاں پہ مڈل ایسٹ میں ریزروائرز ہیں یا ریسورسز ہیں، اس پہ ایک طرح سے انفلوئنس کرنا یا اس پہ رول کرنا، یہ دیٹ لکس لائک ون آف دا آبجیکٹیوز. تو وہاں تک دیکھیں، وہاں تک تو ابھی آبجیکٹیو ان کا نظر نہیں آ رہا کہ وہ آبجیکٹیو کر پائیں گے. رجیم چینج نہیں ہوئی اور اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی. تو ان سب باتوں کو دیکھ کے لگتا یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیو سے زیادہ قریب نظر آتا ہے. امریکہ تو اب قریب نہیں ہے نظر آتا، لیکن امریکہ کا پیشنس بھی کم ہے. جیسے آپ نے ایران کا کہا، ایران نے 8 سال کی جنگ لڑی، 1980 سے 1988 تک عراق کے خلاف جنگ لڑی، اور عراق کے پیچھے ہم نے جیسے ذکر بھی کیا تھا کہ عراق کے پیچھے امریکہ کی سپورٹ تھی. نہ صرف سپورٹ تھی، ایون کافی انہوں نے چیزیں سپلائی کی عراق کو، جو کہ آپ ہم کیمیکل وارفیئر کی بات کرتے ہیں اور چیزوں کی بات کرتے ہیں. اب امریکہ نے عراق کو اس زمانے میں سپورٹ کیا اس لمٹ تک. یہ الگ بات ہے کہ پھر ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ جب عراق نے جنگ ختم کی تو پھر ہم امریکہ ہی عراق کا دشمن بھی بنا، وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن دا پوائنٹ از جو آبجیکٹیوز کے لحاظ سے، جو نیریٹو کے لحاظ سے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی ایران از وے اہیڈ. پیشنس بھی ان کے پاس ہے کیونکہ دے ڈونٹ ہیو مچ ٹو لوز. ان کا جو انفراسٹرکچر جو تباہ ہوتا ہے وہ تو تباہ ہو رہا ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر انرجی انفراسٹرکچر پہ اٹیک ہوتا ہے، ڈیسیلینیشن پلانٹ پہ اٹیک ہوتا ہے، تو صاف صاف انہوں نے بتا چکے ہیں کہ وہ گلف پہ اٹیک کریں گے. اور ظاہر سی بات گلف کا پریشر اسرائیل پہ بھی ہوگا اور اس سے اسرائیل سے زیادہ امریکہ پہ ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ امریکہ یا اسرائیل بہت زیادہ سوچیں گے اگر اس طرف وہ جائیں گے، انرجی انفراسٹرکچر کی طرف جائیں گے یا پھر ڈیسیلینیشن پلانٹ کی طرف جائیں گے. تو پوائنٹ از ایران کے پاس ٹائم بھی ہے، پیشنس بھی ہے، اور آئی تھنک دے ہیو این اپر ہینڈ ایز آئی سیڈ.
جی بالکل، اور ان کو یہ بھی ہے کہ اب اگر جنگ شروع ہو گئی ہے، چونکہ اتنا نقصان ہو چکا ہے آلریڈی، تو جہاں اتنا نقصان ہو چکا ہے تو ایک ہی دفعہ ہو جائے جو مزید نقصان ہونا ہے، لیکن وہ اپنا کام ختم کر لیں. یعنی ان کا کام یہ ہے کہ آئندہ ان کو کوئی اس قسم کی جنگ میں نہ گھسیٹے جی اور جی ان کو دوبارہ کوئی خطرہ نہ رہے. تو اس کے لیے وہ اپنا تمام جو ہے اب طاقت لگا رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ان کی وہ جو گروپس ہیں، پراکسیز کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، حزب اللہ ہیں اور ناٹ جسٹ دیٹ ان کی جو جیسے پراکسیز کا ذکر کیا نا آپ نے، ہوتھیز اور حزب اللہ اور ملیشیا جو عراق وغیرہ میں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آئی تھنک ڈپلومیٹک ٹرمز میں بھی وہ لوگ بات کر رہے ہیں. وہ میں نے آج سنا، میں نے جیسے یہ اسٹریٹ آف ہرموز کی بات ہو رہی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی آفر کی کہ ہم شیئر کریں گے ایران کے ساتھ، جو کہ مجھے نظر تو نہیں آتا کیونکہ چائنا بھی وہاں پر ہے اور گلف بھی ہے. لیکن ایران جو ہے از پرابلی ان ایکٹیو ٹاکس ود عمان، کیونکہ اگر آپ اسٹریٹ آف ہرموز کو دیکھیں تو ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان ہے. تو ایران نہ صرف ملیٹریلی ان کو کاؤنٹر کر رہا ہے، بلکہ آئی تھنک وہ ڈپلومیٹک بھی فرنٹ پہ بھی وہ آئی تھنک ایکٹیویٹ ہو چکا ہے. تو تو ایران کی آئی تھنک اسٹریٹجی اوور آل کافی ساؤنڈ نظر آتی ہے. بیسکلی اٹس اے میٹر آف ٹائم. وہ کہتے ہیں نا کہ ہو بلنکس فرسٹ، تو وہ بالکل والی ایسی، بات چل رہی ہاں ہے. جی بالکل ایسا ہی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کا مطلب جو آج ہی ان کے وہاں سے اسپوکس پرسن کا جو آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو امریکہ کہہ رہے کہ جنگ بندی، انہوں نے کہا یہ بات اس کو انہوں نے مسترد کیا کہ نو اٹس مطلب کوئی جنگ بندی نہیں ہو رہی. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو آج تک کی جو کیلکولیشن ہے، جو ایران نے حملے کیے ہیں امریکن اور اسرائیلی پوسٹ پر، یہ جو کیا ہیں، جو ان کے اڈے ہیں بیسس جی، پہ. اور جی وہ جی. بیسز ہیں جو، اور اس کے علاوہ اسرائیل میں وہ 5500 غالباً، if I'm not wrong. یس 5500 نہیں، اس سے زیادہ ہے جی میرا جی خیال ہے. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے جو بیسز ہیں وہ کافی حد تک کمپلیٹلی ڈسٹروائے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن جیسے بحرین کا ہے، بحرین کا کہتے ہیں کہ جو ان کا بیس تھا، کافی بڑا ان کا بیس تھا، اٹ از ناٹ آپریشنل اینی مور. ہاں جی اتنا ڈیمیج ہوا ہے. سیم تھنگ وتھ کویت. کویت کا بالکل میرا خیال ہے ریجن میں سب بہت بڑا بیس ہے ان کا، وہ بھی اس میں بھی کافی ڈیمیج ہوا ہے. یو ایس میں جو ہے، یو ایس کا ایک بیس سعودی میں جو ہے، اس پہ جی بھی کافی اٹیک کیا ان لوگوں نے. تو دا جی پوائنٹ از ان کے جو بیسز ہیں گلف میں وہ ہوں تو کافی امپیکٹ ہوئے ہیں. اور آئی تھنک ایران کی، میرا خیال ہے ایران کا ایک ون آف دا میجر آبجیکٹیوز واز کہ ان کی جو بیسز کی، ان کی جو پریزنس ہے اس کو کم کیا جائے. تو وہ تو اس وقت تو میرا خیال ہے کافی کامیابی ان کو رائٹ. ہوئی ہے. جی ہمارے ویورز پوچھ رہے ہیں کہ میم آپ پاکستان میں رہتی ہو یا باہر؟ تو یہ دھرم راج شرما ہے غالباً. تو جی میں کینیڈا سے اس وقت ہم آپ کے ساتھ یہ شو کر رہے ہیں، اور انیس احمد جو ہے وہ یو ایس اے میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہمارے لائک ویورز میں سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ what language we are like having this show in. تو ہمارا جو our show is in Urdu. So just it's not as like some are saying maybe in Persian. No, it's not in Persian. It's in Urdu. So Anis Ahmed tries کہ وہ تھوڑی بہت کچھ like he tried to kind of include English. کچھ کوشش ہوتی ہے، کچھ نکل So جاتا ہے منہ I سے. know. جی جی So جی آپ کو اتنا زیادہ ظاہر انگریزی نہیں اس میں ملتی، تو it's جی. basically this show is in Urdu. تو ایسا ہے بہرحال But ہمارے but ساتھ. we do appreciate all our viewers. یا ٹوٹلی ایوری ون جی جی. ایوری ون. And اور and آپ and, کے and, and کامنٹس اور آپ کی رائے بھی بڑی جی اہم جی ہے، کیونکہ ہر کوئی جو بھی فیل کر رہا ہے اس وقت، اسپیشلی پیپل ہو آر لیونگ ان دیٹ ریجن، ان کی فیلنگس بہت امپورٹنٹ ہیں، بیکاز دے آل آر کائنڈ آف اس کے انڈر ہیں جو بھی یہ چیز ہے. تو ود لائف فرام انڈیا فار ایران اینڈ پیلسٹائن مسلم لو فرام باٹم آف ہارٹ، عرفان پٹھان کہہ رہے ہیں انڈیا سے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے. اور میں یہ چاہتی ہوں بلکہ اس میں لکھیے کہ کیا کرنا چاہیے اس وقت، ایران کو کیا کرنا چاہیے، اور پاکستان انڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے، امریکہ کو کیا کرنا چاہیے، اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل، واٹ ڈو یو تھنک اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے یا مزید اس کے اوپر باقاعدہ لڑ کے فیصلے ہونے چاہیے یا صلح کر لینی چاہیے، آپس میں کوئی طے کرنا چاہیے. تو اپنی اپنی رائے بھی دیجیے. اچھا یہ بتائیے انیس، کے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ ہم یہ کہتے کہتے کہ جنگ اب رکے گی یا اب رکے گی یا اب مطلب فیصلے یا تباہ و برباد ہو جائیں گے. آج تقریباً 32 ڈیز ہو گئے ہیں وار کو سٹارٹ ہوئے. اور جتنی بھی اگر آپ اس ساری کیلکولیشنز کو اگر سامنے لاتے ہیں کہ جو تباہی ہو چکی ہے اسرائیل میں خاص طور پہ اور ایران میں تو بہت زیادہ ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں یو اے ای میں بہت تباہی ہوئی ہے. کویت میں کافی مطلب پوری تباہی تو نہیں لیکن وہ جو اڈے ہیں جو بیسز ہیں ان پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو یہ سب دیکھ کے یعنی کہا جا رہا ہے اس جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا ہے اگر ہم صرف جی سی سی کنٹریز کا لیں تو ان کو کم از کم 5 سے 8 سال لگیں گے ابھی یہ کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ مزید تباہی ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 2-3 دہائیاں لگ سکتی ہیں واپس وہاں آنے پہ جہاں یہ تھے جنگ سے پہلے. ایران کا اور طرح کا معاملہ ہے کہ وہ انہوں نے اور طرح کی دنیا اپنے زمین کے نیچے بھی بچھائی ہوئی ہے اور وہ اس کے عادی ہیں مزدوری کرنے کے لیے اپنے ملک کے لیے. تو وہ کس طرح اس کے کریں علاوہ گے کہ جی اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ دیکھیں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کی اکانومی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ آئل پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آئل تو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ یا کرتے رہیں گے وہ, لیکن جو گلف کے جو لوگ کنٹریز ہیں not all countries have natural resources. For example, UAE I think it's one of the hard hit countries کیونکہ ان کی جو اکانومی وہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ ٹریول پہ ڈپینڈ کرتی ہے, وہ فائنینشیل انڈسٹری پہ ڈپینڈ کرتی ہے, انویسٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. تو بیکاز آف دس کرائسس وہ تو بالکل آئی تھنک ان کا گراف بہت نیچے چلا گیا ہے. سعودی جو ہے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس آئل بھی ہے تو وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. لیکن مائی پوائنٹ از گلف کے جو سارے کنٹریز سیم نہیں ہیں. گلف کے اسپیشلی ایز اے سیڈ یو اے ای وہاں پہ کافی بڑا امپیکٹ ہے اور ان کا پریشر بہت زیادہ آئے گا امریکہ پہ اور ان جنرل کہ آپ اس کو کیونکہ جلد از جلد ختم ہو, کیونکہ ایک دفعہ آپ کا ٹریول نیچے چلا گیا, ایک دفعہ آپ کا آپ کا جو امیج جو تھا پوری دنیا میں کہ آپ سیف ہیون ہیں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے ٹریول کے لحاظ سے, وہ جب آپ کا امیج ختم ہو جاتا ہے وہ چینج ہوتا ہے تو پھر آپ کی اکانومی پہ بلڈ ہونے میں بہت ٹائم لگے گا. تو آئی تھنک یو اے ای پہ تو آئی تھنک بہت بڑا فرق پڑ جائے گا آئی تھنک. بالکل بالکل. تو ایک ہمارے پوچھ رہے ہیں جو ویور ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ غالباً انہوں نے پڑھا ہوگا پیس ایمبیسیڈر, کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا رول ہے ایز اے پیس ایمبیسیڈر. تو میرا پیس ایمبیسیڈر یہ نہیں ہے کیونکہ چونکہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, ڈپلومیسی میں نہیں ہے, تو ہمارا اس طرح کا رول نہیں ہے کہ ہم کنٹریز کے مابین اس طرح سے کرائیں, مگر ہمارا کمیونٹیز میں کام ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ انسپائر کر سکتے ہیں پیس کی اپنی ٹاکس کے ساتھ, آپ اپنی جو آپ کا اپنی سوچ ہے پیس کے متعلق یا لوگوں میں وہ جو ڈویژنس ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اور انسپائر کر کے کہ کیسے ہم لوگ آپس میں اپنے تمام اختلافات کو کسی بھی لیول پہ, بھلے وہ ریلیجن کے حوالے سے ہو, نسل کے حوالے سے ہو, کلر کے حوالے سے, ان سب کو ہم سائڈ پہ رکھ کے ہم کس طرح سے ایز اے اپنی ایک بڑی آئیڈینٹی ایسا شیئرڈ ہیومینٹی جو ہے ہم اس کے اوپر کیسے کنیکٹ ہو سکتے ہیں, کیسے ہم دنیا کو پیس کی طرف لے جا سکتے ہیں. کیونکہ اس کے لیے بڑی اہم بات ہے, انیس آپ سے بھی کہوں گی آپ اس کے اوپر ضرور وہ کریں کہ دیکھیے یہ تمام جو سیاست ہے دنیا کی, تمام جو رولرز ہیں وہ کبھی بھی یہ سیاست نہیں کر سکتے جنگوں کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر بڑی انڈسٹری کے پیچھے کوئی سیاست دان کا کوئی نہ کوئی لنک نکل آتا ہے. تو یہ جو لوگ اوپر بیٹھتے ہیں, زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں, وہ کسی نہ کسی طرح بڑی انڈسٹریز کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں حصے دار ہوتے ہیں. تو ان سب کے جو بھی ان کو ہر چیز میں سے فائدہ ہی مل رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ ہمیں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ تمام یہ معاملات کر سکتے ہیں. آج اگر مطلب آپ ایز اے انسان اسرائیل کے خلاف ہو جائیں یا ایران کے خلاف ہو جائیں یا پاکستان کی ہو جائیں یا امریکہ کی ہو جائیں, تو ہم ان کو وہ موقع فراہم کریں گے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ مزید اسلحہ بنائیں, مزید جنگوں میں جائیں. لیکن اگر ہم سب انکار کر دیں, جیسے ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں ابھی نو کنگز کی جو ریلی ہوئی تھی اس میں یہی ساری چیزیں لے کر جو اختلافات تھے وہ سامنے آئے تھے عام عوام کے. انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم یہ ڈویژنس بھی نہیں رکھیں گے, ہم یہ جو ہے
وار اور یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ یا یہ ظلم، یہ زیادتی اور یہ جبر کا نظام، یہ سب چیزیں ہم اس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے. تو اگر ہم یہ سب چیزوں کے اوپر ہم سمجھ لیں تو نہ انڈیا اور پاکستان کی کوئی آپس میں دشمنی رہے گی، نہ امریکہ کی اور ایران کی کوئی دشمنی رہے گی. جب لوگ ہی اجازت نہیں دیں گے تو اوپر والے چند رولرز کیا کر سکیں گے؟ سو ہمارا اس طرح کا کام ہے. جو پیس ایمبیسیڈر کا شاعر ہوں تو میری شاعری بھی ساری اسی میں ہے، پیس کے اوپر ہی ہے. تو دیٹس آل آپ کی اطلاع کے لیے. آپ بتائیں کہ ہم ایز انیس احمد کہ ہم سب پیس ایمبیسیڈر ایکچولی ہیں، بن سکتے ہیں کہ ہم اپنی ٹاک میں کہیں پر بھی اس کو ظلم کو یا کسی دشمنی کو فروغ نہ دیں. سو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ دیٹ؟ جی دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں نا. پہلی بات تو ظاہر سی بات ہے آپ کا جو میسج کیا ہے، آپ کا جو آبجیکٹو کیا ہیں آپ کے. تو جیسے آپ نے کافی خوبصورتی سے بتایا کہ ہمارا آبجیکٹو اور ہمارا جو میسج ہے اٹس ویری سمپل. جو بھی جہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے انجسٹس، جہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے لاس آف انوسینٹ لائف، تو اس کے خلاف ہم بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے رہیں گے. ظاہر سی بات ہے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں، وچ از فائن، لیکن ہمارا آبجیکٹو وہی ہوتا ہے. اچھا، اب ہم جیسے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہ آج جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کے پلیٹ فارم سے ہمارا کوشش ہے اس پلیٹ فارم سے کہ جو ریئلٹی ہے دنیا میں، جو کانفلکٹس چل رہے ہیں اس پہ ہم آواز اٹھائیں. اور آپ جیسے لوگ جو ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو میسج پہنچائیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں فیڈ بیک دیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو دیٹ از دا پرائمری آئی تھنک وے آف ڈوئنگ تھنگس. لیکن جیسے ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم ہے، ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم، کوئی نہ کوئی سرکل آف انفلوئنس ضرور ہوتا ہے جہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. تو دیٹ از آئی تھنک دیٹ از what we are trying to do. بالکل. اور یہ اسرائیل پٹھان کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اٹھا کے امریکہ میں شفٹ کر دینا چاہیے. اٹس ناٹ اے بیڈ آئیڈیا. تو وہاں پہ اتنی بڑی مطلب کافی جگہ بھی ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. مطلب بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جہاں کسی کا دل نہیں لگتا. اگر اتنی آسانیاں کر دی جائیں تو میرا خیال ہے بہت سے لوگ خوش باش رہ سکیں گے. اچھا جی، تو کیا خیال ہے کہ تھوڑا سا تبصرہ اگر آپ اس پہ کر دیں پاکستان کے حوالے جی، سے. جو انہوں نے جو چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی. پختونخوا کے، ہاں جی، سہیل آفریدی، انہوں نے ایک تحریک شروع کرنی تھی عمران خان کی رہائی کے لیے، اور جس کا نام ہی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا. غالباً اب کچھ نام ڈیسائیڈ ہوا ہے، کچھ رجسٹریشن بھی ہوئی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ انہوں نے ابھی پھر سے کہہ دیا ہے کہ 2-3 ہفتے اور لگ جائیں گے اس کو رجسٹریشن میں، اور پھر جیسے کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں وہاں گرمی بہت ہو جائے گی، تو پھر کون سی تحریک چلے گی اس کے بعد؟ جی، آپ نے 2-3 ہفتے کا ذکر کیا، وہ تو بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ والی بات. ٹرمپ والی بات ہو گئی. لیکن دیکھیں بیسک لیسن ہمیں ایران وار سے جو نظر آتا ہے کہ جب آپ ایک قوم اپنے پرنسپلز پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی فورس آپ کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتی. یہ ہم نے ایران میں دیکھا. پاکستانیوں سے بھی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں حق، جو آپ سمجھتے ہیں نظریہ، اس پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وقتی طور پہ آپ کو شاید دھچکا لگے گا، لیکن آپ اگر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو دشمن کتنا بھی مضبوط نہ ہو، چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی انٹرنیشنل فورس نہ ہو، قربانی ہوگی، دینی پڑتی ہے، قربانی ہوتی ہے. ایران نے بھی بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. کی پوری لیڈرشپ پہلے دن جو ہے 30-40 ان کے جو لیڈر جو ہیں وہ چلے گئے. تو اس طرح کہ دیکھیں ہر حق کو حاصل کرنے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے قربانی ہوتی ہے. قربانی کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. قربانی ہر طرح کی ہوتی ہے. قربانی جان کی ہوتی ہے، قربانی مال کی ہوتی ہے، قربانی ٹائم کی ہوتی ہے. کہنا آسان ہے لیکن ہمارا میسج یہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی سہیل آفریدی کی، انہوں نے دیکھیں ایفرٹ اسٹارٹ کی تھی تقریباً میرا خیال 2 مہینے تو ہو گئے ان کو اسٹارٹ کیے ہوئے. رمضان سے 2 ہفتے پہلے اسٹارٹ کیا تھا، پھر رمضان آ گیا. اب جو لیٹسٹ ان کے پاس یہ تھا کہ ان کے پاس رجسٹریشن جو ہے وہ تقریباً I think what I heard was 10,000 ہو گئی ہے. I think what he said was ان کا جو اسپوکس مین جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی ان کی رجسٹریشن 100,000 پہنچ جائے گی تو وہ پھر اس وقت وہ ایک اوتھ سیریمنی کر کے آگے بڑھیں گے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آئی تھنک لوگوں کے پاس اتنا زیادہ شاید پیشنس نہ ہو تو اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے.
2-3 हफ्ते का कहे कि तो फिर तो शायद महीना 2 महीना भी हो सकता है। आई थिंक टारगेट कम रखना चाहिए और एक दफ़ा डेट अनाउंस कर दें कि तो मुझे यकीन है अगर आप एक डेट अनाउंस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 दिन का डेट अनाउंस कर दें, थोड़ी हिम्मत करके डेट अनाउंस कर दें, तो शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपका टारगेट है महीने का या 2 हफ्ते का, वो शायद आप 1 हफ्ते में अचीव कर लें, क्योंकि एक दफ़ा मोमेंटम बन जाता है। क्योंकि देखिए लोग भी जो है ना, एक आम आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम सुनते हैं वो यही सुनते हैं कि लोग चाह रहे हैं कि एक आप लीडरशिप की तरफ से कोई मैसेज आए, कोई डेफिनेटिव डेट आए, तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोग भी खड़े हों। अगर आप लोगों को आगे इधर-उधर भगाते रहेंगे तो फिर लोग ना सिर्फ लोग थकेंगे बल्कि उनका मोटिवेशन भी शायद कम हो जाए। तो मेरा मशवरा यही होगा कि 2-3 हफ्ते के बजाय आप शॉर्टर टाइम दें, डेफिनेट टाइम दें और इंशाल्लाह सब लोग खड़े हो जाएँगे। स्पेशली बिकॉज़ बहुत अच्छी बात सिस्टर्स जो है बहुत अच्छी बात आपने सॉरी आपने अनीस एक बात बहुत अच्छी इसमें कर दी है कि जो मतलब बातें सभी अच्छी हैं मगर एक बात बहुत अच्छी है जो मुझे लगता है कि सब लोगों को पल्ले बांध लेनी चाहिए, और वो बात ये है कि अगर आप महसूस करें कि आप हक पे हैं, फिर इधर उधर का मत सोचें कि अगर मैं इस हक पे खड़ा हो गया तो फिर इसका अंजाम क्या होगा, फलां क्या मेरे साथ सलूक करेगा, या इसके साथ क्या होगा, या मैं जीतूंगा या मैं हारूं। बस जब आप समझ लें कि हक पे है तो उसके लिए खड़े हो जाएं। और जब सबको मालूम है कि इमरान खान भी बेगुनाह है, या तो वो बेगुनाह ना होते, बेगुनाह है, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है और आप भी नहीं चाहते कि उनके साथ ज्यादती, और आप ये भी चाहते हैं कि वो आपके लीडर हैं, आपने उनको वोट दिया और आप चाहते हैं वही वापस हुकूमत में आए जो उनका हक भी है, तो फिर आपको डट के खड़े हो जाना चाहिए। फिर ये सोचे बिना कि क्या होगा जो ईरान कर रहे हैं। अभी आज मैं इसकी मिसाल इससे भी दूंगी कि आज ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि यूएन की उसमें जो है सलामती कौंसल है उसमें एड्रेस करते हैं, यानी जो भी ईरान की तरफ से जो भी मैसेज होता है जगह जगह, जहाँ भी टर्की भी वही गए, रशिया भी वही गए, तो वो आज ईरान में पहुंचे हुए थे और लोगों के दरमियान सड़कों पर थे। यानी आपको पता है कि वहाँ कितना ख़तरा है, और फिर जबकि टारगेट किलिंग भी वहाँ पे हो रही है इसराइल की जानिब से और उनके बहुत से लीडरान को मारा है, मगर वो फिर लोगों में बिल्कुल उसी तरह मिंगल कर रहे थे, बिल्कुल घूम रहे थे। ये होता है आपका अपने हक पे खड़े होना, जब आपको यकीन होता है अंदर से कि मैं दुरुस्त भी हूँ और आप में हौसला भी होता है। बाकी सब बातें हैं, तो इसी तरह से खड़े होने की ज़रूरत है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की अनीस ने कि जैसे ईरान खड़ा है अपने हक के लिए क्योंकि वो समझता है कि वो हक पे है, तो वो मतलब ना भाग रहा है, ना छुप रहा है, ना कुछ है, और वो डट के खड़ा है। तो आपको भी ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा इमरान खान के लिए। बड़ी अच्छी एक बात आखिरी है। बात करूँगा अगर आप इजाज़त दीजिए। आप करेंगे, और एक मैंने अभी एक बात और भी आपसे करनी क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो। जी जी, जी। देखें बेसिकली जो बात वही हो रही थी कि लोग हमें पूछते हैं, मैं सबसे बात करता हूँ जो कि प्रो पीटीआई होते हैं, एंटी पीटीआई, उनसे भी मैं बात करता हूँ। तो वो उनका एक आम आर्गूमेंट ये होता है कि देखें अभी आप पे मुश्किल पर टाइम पड़ा है तो आप बात कर रहे हैं, पहले किधर थे आप? मैं कहता हूँ कि देखें पहले में और आज में बड़ा फ़र्क है। ये जो 26 अमेंडमेंट जो है, 27 अमेंडमेंट, ये पहले तो नहीं थी। जुडिशरी पहले लंगड़ी लूड़ी जुडिशरी थी। अभी तो आपकी जुडिशरी का आप कंपेयर ही नहीं कर सकते अभी से और पहले से आप। एक लीडर जो कि जेल में 2.5 साल से 3 साल से बैठा हुआ है, इस तरह की सिचुएशन हमने कब देखी थी कि जिस तरह की जेल वो काट रहा है। हेल्थ हमने कब देखा था कि जिस तरह की हेल्थ सिचुएशन में एक लीडर आपका बैठा हुआ है और उसको फैमिली से मिलने की इजाज़त नहीं है, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते पहले की सिचुएशन से। और ये वक्त है कौम को समझने का, ये वक्त है कौम को खड़ा होने का, और ये वक्त है कौम को निकलने का। बिल्कुल सही कहा। और ये पूछ रहे हैं धनराज शर्मा कि मैम प्लीज़ वॉर के बाद क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए वैसे तो अल्लाह बेहतर जानता है, ऊपर वाला बेहतर जानता है, रब बेहतर जानता है, आप जो भी कहते हैं, जैसे भी पुकारते हैं उनको, ऊपर वाले को, वो बेहतर जानता है। मगर हम जो असेस कर सकते हैं और जो माहिरीन की राय है और जो हालात नज़र आ रहे हैं, उसके एतबार से ये दिखाई देता है कि जीत तो ये शायद किसी की भी ना हो इस तरीके से, क्योंकि नुकसानात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन इसराइल की इतनी सी जीत ज़रूर है कि उसने जो चाहा था कि तबाही फैलानी चाहिए थी कि ये थोड़ी सी कमज़ोरी हो जाए इनमें, ये जो मिडल ईस्ट में, और ये जो तरक्की कर रहे हैं ये वापस थोड़ा सा मतलब पीछे चले जाएं और इनके ऊपर कंट्रोल करना, क्योंकि उसका ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का। तो उसके एतबार से ये तो ठीक हुआ। फिर उसका दूसरा ख्वाब था कि ईरान पीछे की तरफ रिवर्स हो जाए, यानी उसकी तरक्की, वो भी हो गया। और साथ उसका ये ख्वाब था कि ये आपस में लड़े, वो भी पूरा हो गया। लेकिन इससे उसको कुछ हासिल होगा
یہ نظر نہیں آ رہا. یہ خواب ایران نے توڑ دیا ہے، اور یہ خواب ایران نے امریکہ کا بھی توڑا ہے کہ رجیم چینج ہو سکتی ہے، وہاں کے جی لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، یا ایران کو ڈیوائیڈ. یہ بہت بڑی، بلکہ ایک نائٹ میئر کے طور پہ ایران جو ہے، ایران کی طاقت سامنے نظر آئی ہے. ابھی چھپی ہوئی تھی تو شاید ان کو کچھ لے تھوڑے حوصلے تھے، اب ان کی نیندیں اڑ جائیں گی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو، اگر نہیں میرا نہیں، خیال ہے بہت اس بڑا میں، فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے کہ جنگ جب بھی ختم ہوگی، ہاں ہفتے میں میں ختم ایک بات ہوگی. صرف کہہ دوں کہ اس میں جو لوز کرتا ابھی تک جو دکھائی دے رہا ہے، جس کا واضح نقصان ابھی سے دکھائی دے رہا ہے، وہ امریکہ کا دکھائی دے رہا ہے. اور وہ ہے اس کا فائنینشیل اکانومی کے اوپر اس کے بہت بڑا جو ہے وہ دھکا لگ رہا ہے. اور ایک دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے اس کے لیے ایک دنیا کے سامنے ویسے بھی، اور جو یہاں پہ ویسٹ ایشیا میں جو اس کا کنٹرول تھا، کہہ لیجئے ملٹری وائز بھی، اور اوور آل ہیجمنی جو امریکہ کا وہ تھا، پیٹرو ڈالر اینڈ آل دیٹ، اس کے اندر جو زوال ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس سے چینج ہوگا. یہ جو نیو دیٹ ورلڈ از آرڈر کے ہیوج. بعد. جی جی، جو آپ نے ذکر کیا وہ دیٹ از ہیوج. جو دیکھیں ملٹری ایک لاس ایک اپنی جگہ پہ، اکنامک لاس اپنی جگہ پہ، لیکن جو ڈپلومیٹک لاس ہے، جو ان کا انفلوئنس گلف پہ ہے اور ابھی بھی ہے، اور جو لوگوں کا کانفیڈنس تھا امریکہ کی طرف ایز اے سپر پاور. نیٹو نیٹو کا جو نیٹو پہ جو انفلوئنس تھا امریکہ کا ابھی تک جو ہے، آئی تھنک اٹ ول بی اے ڈفرینٹ ورلڈ آرڈر. لوگ جو ہے امریکہ کو جو آج دیکھتے ہیں یا پچھلے آپ 2-3 سال پہلے دیکھتے تھے، وہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو گلف کنٹری سمجھتے تھے کہ امریکہ ہمیں سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کرتا ہے، وہ اس طرح امریکہ کو نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہ پچھلے مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ان پہ اٹیک ہو رہا ہے، اور امریکہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اٹ ول بی اے ڈفرینٹ ورلڈ آل بالکل ٹوگیدر. بالکل ڈفرینٹ ہوگی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے ہی ہوگا. اور پھر یہ مزید مطلب کتنا وقت لے گی سدھرنے میں، یا کس قسم کا معاہدہ ہوتا ہے، یا کس طرح یہ وار ختم ہوتی ہے، تو وہ بتائے گی کہ آنے والے وقت میں یہ فیصلے کس طرح ہوں گے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ اگر دنیا کو جو میں دیکھ رہی ہوں غزہ وار کے بعد، یعنی جو غزہ پہ جو ظلم و ستم ہوا ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی لہر اویئرنیس کی چلی ہے، بہت بڑی. اور اس کے بعد جو بڑی قربانیاں دی وہاں پہ جرنلسٹ نے جو شہید ہوئے ہیں، ان کے گارڈینز نے غالباً ایک اپنا پورا پیج لگایا ہوا ان کی تصویروں کا. تو انہوں نے کسی نہ کسی طرح وہاں سے خبریں نکال کر باہر دنیا کو پہنچائیں. خود وہ وہاں پہ مارے گئے تقریباً 150 کے قریب ڈاکٹرز وہاں پہ مرے جو باہر سے گئے، جو بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے. ان سب قربانیوں نے ایک بہت بڑا امپیکٹ چھوڑا ہے نوجوان نسل پہ، کیونکہ جو اس سے پہلے کی نسلیں تھیں وہ چیزوں کو اس طرح سے نہ دیکھ سکی تھی، نہ اتنا میڈیا، سوشل میڈیا تھا، نہ سب. اور نوجوان نسل کی پرورش اس طرح ہوئی ہے، خصوصاً ویسٹ میں، کہ وہ سیاستدان تو اس طرح نہیں جیتے جو کہتے ہیں سچ اور حق اور جمہوریت، لیکن چونکہ وہی سسٹم نے پڑھایا ہے تو نوجوان نسل نے وہ سیکھا تھا. اور وہ ابھی اس ایج میں تھے کہ جہاں پہ وہ ان سب باتوں کو سچ سمجھتے ہیں کہ یہی جینے کا طریقہ ہے. تو انہوں نے جب یہ سب چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں تو انہوں نے اس پہ مزید اسٹڈی بھی کی، اور وہ اپنے مطلب ایک سچ کے لیے اور ایک حق کے لیے، غزہ کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی. یعنی جن کو وہ جانتے نہیں تھے، جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، رشتہ نہیں تھا، مذہب کا، رنگ کا، نسل کا، ایون جیوگرافیکل کوئی کسی قسم کا نہیں، وہ انہوں نے کبھی وہ جگہ بھی شاید نہ دیکھی ہو، مگر انہوں نے اپنی وہ گریٹر آئیڈینٹی جو ایز اے انسان ہے، شیئرڈ ہیومینٹی ہے، اس کے لیے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے آواز اٹھائی. تو وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہے ان جنگوں کا انجام، جو آنے والی نسلوں کی جو روشن خیالی ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. مجھے ایسا جی لگ رہا ہے کہ جگنو چمک رہے ہیں، روشنی نظر آ رہی ہے آنے والے وقتوں میں. پچھلوں میں ہم ڈویژنز میں جیے ہیں، زیادہ لوگ انڈیا کی بات ہو تو پاکستانی کھڑے ہو جاتے ہیں، پاکستان کی بات ہو تو انڈین کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب اتنی نامعقول بات ہے کہ اس سے بڑی کوئی نامعقول بات نہیں لگتی کہ یہ ایک جیسے رنگ و نسل اور سب ایک جیسا کھانا، ایک جیسا پہننا اوڑھنا، سب کچھ، اور دشمنی اوپر والوں نے پھیلائی ہوئی ہے، جبکہ وہ اوپر والے ایک دوسرے کے ڈرائنگ روم میں جا کے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیونگ روم میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باربیکیو کرتے ہیں، مطلب، اور عام لوگوں کو لڑاتے ہیں. تو یہ بے عقلی آنے والی نسل نے اس کو اس نفرت کو، اس دشمنی کو کیری کرنے سے انکار کیا. ایک یہ سب سے بڑا پھل ہے. اب یہ ایران کی وار نے اگین ایک چیز سامنے کی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا تھا اور بات بہت پھیلی، اور یہ سمجھ میں آئی کہ جو پروپیگنڈا تھا ایران کے بارے میں
پیلسٹائن کے بارے میں یا عراق کے بارے میں، اور وہ سب کھل کے سامنے آ گیا، ابل پڑا ہے جیسے جب وہ چیز زیادہ بھر جاتی ہے تو وہ سامنے آ گئی ہے. تو اب پھر نوجوان نسل اس کو کس طرح لے رہی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑا انقلاب انسانی لیول پہ آ رہا ہے، نہ کہ کسی کنٹری کے ساتھ اس کا جڑا. تو جیت انسانیت کی شاید ہونے جا رہی ہے، یا ایک حق کی ہونے جا رہی ہے، سچائی کی ہونے جا رہی ہے. تو آنے والی نسلیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت کھلے دماغ کی اور بہت کھلے دل کی اور کھلی سوچ کی مالک ہوں گی، اس کی غمازی کریں گی اور اس کو لیڈ کریں گی ہوپ فلی. اور یہی ہماری دعا بھی ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام ختم کریں، یہ خبر مجھے شیئر کرنی بہت ضروری ہے، سوری حالانکہ ہمارا ٹائم زیادہ ہو گیا. وہ یہ ہے، علی ظفر کو ہتک عزت کا کیس جو ہے وہ جیت گئے ہیں عدالت میں. میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنا پڑا ہے. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ان اے وے کہ ایک خاتون نے الزام لگایا 8 سال پہلے. علی ظفر بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، اور عام طور پہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ الزامات درست ہی ہوتے ہیں، عورت مظلوم ہوتی ہے بہت زیادہ جگہ پہ، بہت سے کیسز میں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے ادھر ہو، امریکہ کینیڈا میں ہو، ایسا ہوتا ہے. مطلب پرسنٹیج زیادہ ہے اس کی. لیکن وقت کے ساتھ ایسا چیزیں سامنے آنے لگی ہیں کہ کہیں کہیں آدمی بھی مظلوم ہوتا ہے. ان الزامات کی میں بات کر رہی ہوں جس سے عورت جو ہے ایڈوانٹیج لے رہی ہوتی ہے. تو یہ میشا شفیع کے کیس میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے. شروع دن سے علی ظفر نے یہی کہا تھا کہ یہ الزام ہے. پھر جب وہ سب نے بڑی مطلب ایک طرح سے قبول کر لیا تھا، تو علی ظفر کو مطلب ایک طرح سے ملزم ہی سمجھا جا رہا تھا کہ انہوں نے کچھ غلطی کی ہے. ان کے ماں باپ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے خاموش ہو کے نہیں بیٹھنا، اپنی عزت کے لیے آپ نے پورا کیس لڑنا ہے. اس وقت تک لڑنا ہے جب تک کہ آپ کی پوری گواہیاں ہو کے عدالت کے سامنے نہیں آ جاتا. تو 8 سال وہ کیس لڑے، اور اس کے بعد یہ بات کی وضاحت ہو گئی کہ وہ سچے ہیں، ان کی کوئی غلط حرکت نہیں تھی، یہ جھوٹا الزام تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک کہہ لیجیے قدم ہے. حالانکہ بہت دفعہ عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے، ان کے الزام سچے ہوتے ہیں مگر ان کو انصاف نہیں ملتا. مگر وہیں پہ ایک آدمی کو چلے انصاف ملا ہے، الزام جھوٹا تھا. تو الزام اگر جھوٹا ہو، وہی بات آ جاتی ہے اپنے حق کے لیے لڑنا. اور انہوں نے اپنے حق کے لیے لڑا، اور یہ بڑی مشکل لڑائی ہوتی ہے جب آپ کے کردار کے اوپر کوئی چیز آتی ہے اور لوگ پہلے سے یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے. آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے انیس؟ جی سر، اس پہ بھی تو ڈائریکٹ کمنٹ تو شاید نہ کر سکوں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا جو آپ نے پہلے جو آپ نے تمہید باندھی اتنی، اس میں دیکھیں بات وہی ہے کہ جو غزہ کی وار ہے، ایران وار ہے، اس میں اوپینین شفٹ، میجر اوپینین شفٹ ہوا ہے ہر جگہ پہ، اسپیشلی یو ایس کے اندر. یو ایس کے اندر جو یوتھ ہے، یوتھ دیکھیں، یوتھ دو چیزیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں یوتھ میں. پہلی بات تو ان کا بایس نہیں ہوتا کسی بھی طرف، نمبر 1. نمبر 2، ان کے پاس جو نیوز آتی ہے وہ اس کو آپ چھپا نہیں سکتے، کیونکہ وہ مین اسٹریم میڈیا کو فالو نہیں کرتے، وہ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، تو ان سے آپ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. تو یوتھ میں دیر از اے میجر شفٹ ان یو ایس، سو مچ سو کہ جو ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں، لوگ ایک اے پیک جو کہ اسرائیلی لابی ہے، وہ جب جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتی تھی تو وہ کینڈیڈیٹ ضرور جیتتا تھا. لیکن اب یہ سچویشن آ رہی ہے کہ لوگ اے پیک کو ایز اے اسٹگما کنسیڈر کرتے ہیں. تو دیر از اے میجر شفٹ ان یو ایس پالیٹکس. اور ابھی جو نومبر میں الیکشنز آئیں گے، وہ آپ کو اس میں آپ کو شاید اس میں کافی ڈفرینٹ ریزلٹس نظر آئیں گے اس کانٹیکس میں، کہ اسرائیل لابی کے اگینسٹ آپ ووٹ دیں گے شاید اس دفعہ. نمبر 1. ایک اور آخری بات یہ کروں گا میں، دیکھیں پاکستان کے کانٹیکس میں ہم بات کر رہے تھے علیمہ خان کی، ہم بات کر رہے تھے عمران خان کی. عمران خان ابھی تک نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ویسٹ میں بھی اس طرح زندہ ہیں کہ ان کا ابھی ریسنٹلی آرٹیکل آیا تھا دی انڈیپینڈنٹ پہ، آرٹیکل ان کا تھا، آئی تھنک ایرک لیوس ایک آتھر ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا. انہوں نے یہ لکھا تھا کہ عمران خان is the biggest leader, is the biggest I think iconic person جو کہ پاکستان کی طرف سے ہیں. اس میں نہ صرف ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف پاکستان بلکہ ان کے جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے جو اکمپلش کیا ہے. تو آئی تھنک عمران خان از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. پاکستان کو یہی میسج ہے، اگر آپ حق پہ ساتھ دیتے ہیں ان کا تو آپ کھڑے رہیے انشاءاللہ، جیسا آپ ایران پہ دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں، چند ہفتوں میں ایران میں میجر چینج نظر آئے گا اس خطے میں. اسی طرح کا چینج پاکستان میں بھی آ سکتا ہے اگر آپ کھڑے ہو جائیں.
انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہوگا. اور راہل شرما کہہ رہے ہیں سلام فرام کشمیر. وعلیکم السلام. اور سلام فرام کینیڈا اور اینڈ فرام یو ایس اے. اور کہہ رہے ہیں دھیرج شرما یہ کہتے ہیں جی کہ جھوٹ کو فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا, فیک پروپیگنڈا کرتے ہیں جیسے آپ. تھینک یو. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے ہم تو پروپیگنڈا تو کوئی نہیں کریں, باتیں کریں. اچھا, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ سچ ہے کہ بہت سی فیک نیوز بھی ہوتی ہے, اور اب تو اے آئی نے بہت سی مطلب فیک نیوز کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے, مگر لیکن وہیں پہ ہمارا سچ. یوتھ بڑا اسمارٹ ہے. دیکھیں یوتھ بڑا اسمارٹ ہے, اس کو ہاں, پتہ ہے اس یا کو دے آر پتہ ناٹ ہوتا ہے لائک کہ اس اس کو آنیسٹلی. پتہ ہوتا ہے کون سا فیک ہے کون سا نہیں ہے. تو نیوز جو بالکل ہے وہ پہنچ جاتی ہے. غزہ بالکل کی ایسے نیوز ہی. پہنچی نا, ایران کی نیوز پہنچ رہی ہے, تو اور نیوز آپ سے بھی, پہنچ رہی. جی جی ہاں, اور آپ بھی اسی پہ نظر رکھیے ہمارا, کیونکہ ہم اتنا وہ ٹریش تو اپنے دماغ میں جمع نہیں کر سکتے. جو آپ کو جھوٹ اور وہ نظر آتا ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتے جائیں, اس کو ساتھ ساتھ لے کے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس میں سے صحیح چیز نظر آتی ہے اس کو لے کر آگے چلیے, اور اچھائی پھیلاتے رہیں, اور دوستی اور محبت کا پیغام پھیلاتے رہیں. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی وقت, یعنی اب سے 1 گھنٹہ پہلے. اور اس وقت تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ, شب بخیر, اور ہیو اے نائس ڈے پاکستان اور انڈیا کے لیے. تھینک یو. تھینک یو.